اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ میں کراچی سے علی احمد آپ کی خدمت میں پارہ نمبر 20 کے پہلے ربع کا ترجمہ پیش کر رہا ہوں۔ خدا کا شکر ہے کہ اس کی قرأت الحمدللہ میں پچھلی آڈیو ویڈیو میں کر چکا ہوں۔ اب اس کا ترجمہ جو علامہ ذیشان حضرت جوادی صاحب نے کیا ہے وہ میں پڑھ رہا ہوں۔ اگر کچھ وقت بچا تو انہوں نے جو تفسیر کی ہے اس کو بھی میں تھوڑا سا پڑھ دوں گا۔ خدا کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بہت مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ آیت نمبر 60 سے ترجمہ پڑھ رہا ہوں سورہ نمل کی۔ بھلا وہ کون ہے جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا ہے اور تمہارے لیے آسمان سے پانی برسایا ہے، پھر ہم نے اس سے خوشنما باغ اگائے ہیں کہ تم ان کے درختوں کو نہیں اگا سکتے تھے۔ کیا خدا کے ساتھ کوئی اور خدا ہے؟ نہیں، بلکہ یہ لوگ خود اپنی طرف سے دوسروں کو خدا کے برابر بنا رہے ہیں۔ بھلا وہ کون ہے جس نے زمین کو قرار کی جگہ بنایا اور پھر اس کے درمیان نہریں جاری کیں اور اس کے لیے پہاڑ بنائے اور دو دریاؤں کے درمیان حد فاصل قرار دیا؟ کیا خدا کے ساتھ کوئی اور بھی خدا ہے؟ ہرگز نہیں۔ اصل یہ ہے کہ ان کی اکثریت جاہل ہے۔ بھلا وہ کون ہے جو مضطر کی فریاد کو سنتا ہے جب وہ اس کو آواز دیتا ہے اور اس کی مصیبت کو دور کر دیتا ہے اور تم لوگوں کو زمین کا وارث بناتا ہے؟ کیا خدا کے ساتھ کوئی اور خدا ہے؟ نہیں، بلکہ یہ لوگ بہت کم نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ بھلا وہ کون ہے جو خشکی اور تری کی تاریکیوں میں تمہاری رہنمائی کرتا ہے اور بارش سے پہلے بشارت کے طور پر ہوائیں چلاتا ہے؟ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور خدا ہے؟ یقیناً وہ خدا تمام مخلوقات سے کہیں زیادہ بلند و بالا ہے جنہیں یہ لوگ اس کا شریک یقیناً وہ خدا تمام مخلوقات سے کہیں زیادہ بلند و بالا ہے، جبکہ لوگ دوسروں کو اس کا شریک بنا رہے ہیں جو غلط ہے۔ یہ کون ہے جو خلق کی ابتدا کرتا ہے اور پھر دوبارہ بھی وہی پیدا کرے گا؟ اور کون ہے جو آسمان و زمین سے رزق عطا کرتا ہے؟ کیا خدا کے ساتھ کوئی اور بھی معبود ہے؟ آپ کہہ دیجئے کہ اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو اپنی دلیل لے آؤ۔ کہہ دیجئے کہ آسمان و زمین میں غیب کا جاننے والا خدا کے علاوہ کوئی نہیں ہے، اور یہ لوگ نہیں جانتے کہ انہیں دوبارہ اٹھایا جائے گا، بلکہ آخرت کے بارے میں ان کا علم ناقص رہ گیا ہے، بلکہ یہ اس کی طرف سے شک میں مبتلا ہیں، بلکہ یہ بالکل اندھے ہیں۔ اور کفار یہ کہتے ہیں کہ کیا جب ہم اور ہمارے باپ دادا سب مٹی ہو جائیں گے تو پھر دوبارہ نکالے جائیں گے؟ ایسا وعدہ ہم سے اور ہمارے باپ دادا سے بہت پہلے سے کیا جا رہا ہے، اور یہ سب اگلے لوگوں کی کہانیاں ہیں۔ اور بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے کہہ دیجئے کہ وہ زمین میں سیر کرو اور پھر دیکھو کہ مجرمین کا انجام کیسا ہوتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے حال پر رنجیدہ نہ ہوں اور یہ جو چالیں چل رہے ہیں ان کی طرف سے بھی دل تنگ نہ ہوں۔ اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ اگر تم سچے ہو تو یہ وعدہ آخر کب پورا ہونے والا ہے؟ کہہ دیجئے کہ بہت ممکن ہے کہ جس عذاب کی تم جلدی کر رہے ہو اس کا کوئی حصہ تمہارے پیچھے ہی لگا ہوا ہو، یعنی عنقریب ہونے والا ہو۔
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پروردگار بندوں کے حق میں بہت زیادہ مہربان ہے، لیکن ان کی اکثریت شکریہ نہیں ادا کرتی ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پروردگار وہ سب جانتا ہے جسے ان کے دل چھپائے ہوئے ہیں یا جس کا یہ اعلان کر رہے ہیں۔ اور آسمان و زمین میں کوئی پوشیدہ چیز ایسی نہیں ہے جس کا ذکر کتاب مبین میں نہ ہو۔ بے شک یہ قرآن بنی اسرائیل کے سامنے ان بہت سی باتوں کی حکایت کرتا ہے جن کے بارے میں وہ آپس میں اختلاف کر رہے ہیں، اور یہ قرآن صاحبان ایمان کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پروردگار ان کے درمیان اپنے حکم سے فیصلہ کرتا ہے، اور وہ سب پر غالب بھی ہے اور سب سے باخبر بھی ہے۔ لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی پر اعتماد کریں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم واضح حق کے راستے پر ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مردوں کو اور بہروں کو اپنی آواز نہیں سنا سکتے اگر وہ منہ پھیر کر بھاگ کھڑے ہوں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اندھوں کو بھی ان کی گمراہی سے راہ راست پر نہیں لا سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی آواز صرف ان لوگوں کو سنا سکتے ہیں جو ہماری آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں اور ہمارے اطاعت گزار ہیں، اور جب ان پر وعدہ پورا ہوگا تو ہم زمین سے ایک چلنے والا نکال کر کھڑا کر دیں گے جو ان سے یہ بات کرے گا کہ کون لوگ ہماری آیات پر یقین نہیں رکھتے تھے، اور اس دن ہم ہر امت میں سے وہ فوج اکٹھا کریں گے جو ہماری آیتوں کی تکذیب کیا کرتی تھی، اور پھر الگ الگ تقسیم کر دیے جائیں گے، یہاں تک کہ جب سب آ جائیں گے تو ارشاد احدیت ہوگا کہ کیا تم لوگوں نے میری آیتوں کی تکذیب کی تھی حالانکہ تمہیں ان کا مکمل علم نہیں تھا، یا تم کیا کر رہے تھے؟ اور ان کے ظلم کی بنا پر ان پر بات ثابت ہو جائے گی، اور وہ بولنے کے قابل بھی نہیں ہوں گے۔ کیا ان لوگوں نے نہیں دیکھا کہ ہم نے رات کو پیدا کیا تاکہ یہ سکون حاصل کر سکیں اور دن کو روشنی کا ذریعہ بنایا؟ اس میں صاحبان ایمان کے لیے ہماری بڑی نشانیاں ہیں۔ اور جس دن سور پھونکا جائے گا تو زمین و آسمان میں جو بھی ہے سب لرز جائیں گے، علاوہ ان کے جس کو خدا چاہے، اور سب اس کی بارگاہ میں سر جھکائے حاضر ہوں گے، اور تم دیکھو گے تو سمجھو گے کہ جیسے پہاڑ اپنی جگہ پر جامد ہیں حالانکہ یہ بادلوں کی طرح چل رہے ہوں گے۔ یہ اس خدا کی صنعت ہے جس نے ہر چیز کو محکم بنایا ہے، اور وہ تمہارے تمام اعمال سے باخبر ہے۔ جو کوئی نیکی کرے گا اس سے بہتر اجر ملے گا، اور وہ لوگ روز قیامت کے خوف سے محفوظ بھی رہیں گے، اور جو لوگ برائی کریں گے انہیں منہ کے بھل جہنم میں ڈھکیل دیا جائے گا۔ تو کیا تمہیں تمہارے اعمال کے علاوہ بھی کوئی معاوضہ دیا جا سکتا ہے؟ آیت نمبر 91 کا ترجمہ یہ ہے، مجھے تو صرف یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں اس شہر کے مالک کی عبادت کروں جس نے اسے محترم بنایا ہے، اور ہر شے اسی کی ملکیت ہے، اور مجھے یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں اطاعت گزاروں میں شامل ہو جاؤں، اور یہ کہ میں قرآن کو پڑھ کر سناؤں۔ اب اس کے بعد جو ہدایت حاصل کر لے گا وہ اپنے فائدے کے لیے کرے گا، اور جو بہک جائے گا اس سے کہہ دیجئے کہ میں تو صرف ڈرانے والوں میں سے ہوں، اور یہ کہیے کہ ساری حمد صرف اللہ کے لیے ہے، اور وہ عنقریب تمہیں اپنی نشانیاں دکھلائے گا تو تم پہچان لوگے، اور تمہارا پروردگار تمہارے اعمال سے غافل نہیں ہے۔ الحمدللہ سورہ نمل ختم ہوئی، اب سورہ قصص شروع ہو گئی ہے۔ یہ مکی سورہ ہے، اس کی 88 آیات ہیں۔ بنام خدا رحمان و رحیم۔ طاسیم، یہ کتاب مبین کی آیتیں ہیں۔ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو موسیٰ اور فرعون کی سچی خبر سنا رہے ہیں،
ان لوگوں کے لیے جو ایمان لانے والے ہیں۔ فرعون نے وہ زمین پر بلندی اختیار کی اور اس نے اہل زمین کو مختلف حصوں میں تقسیم کر دیا کہ ایک گروہ نے دوسرے کو بالکل کمزور بنا دیا۔ وہ لڑکوں کو ذبح کر دیا کرتا تھا اور عورتوں کو زندہ رکھا کرتا تھا۔ وہ یقیناً مفسدین میں سے تھا۔ اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ جن لوگوں کو زمین میں کمزور بنا دیا گیا ہے ان پر احسان کریں اور انہیں لوگوں کا پیشوا بنائیں اور زمین کا وارث قرار دیں اور انہیں کو وہ زمین کا اقتدار دیں، اور فرعون و حامان اور ان کے لشکروں کو انہی جیسوں کے ہاتھوں سے بالکل تباہ کر کے یہ منظر دکھلائیں جس سے یہ ڈر رہے ہیں۔ اور ہم نے مادر موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی کی کہ اپنے بچے کو دودھ پلاؤ اور اس کے بعد جب اس کی زندگی کا خوف پیدا ہو تو اسے دریا میں ڈال دو، اور بالکل ڈرو نہیں اور نہ پریشان ہو کہ ہم اسے تمہاری طرف پلٹا دینے والے ہیں اور اسے مرسلین میں سے قرار دینے والے ہیں۔ پھر فرعون والوں نے اسے اٹھا لیا کہ انجام کار ان کا دشمن اور ان کے لیے باعث رنج و الم بنے۔ بے شک فرعون اور حامان اور ان کے لشکر والے سب غلطی پر تھے۔ اور فرعون کی زوجہ نے کہا کہ یہ تو ہماری اور تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، لہذا اسے قتل نہ کرو کہ شاید یہ ہمیں فائدہ پہنچائے اور ہم اسے اپنا فرزند بنا لیں۔ اور وہ لوگ کچھ نہیں سمجھ رہے تھے کہ کیا ہونے والا ہے۔ اور موسیٰ علیہ السلام کی ماں کا دل بالکل خالی ہو گیا کہ قریب تھا کہ وہ اس راز کو فاش کر دیتی اگر ہم ان کے دل کو مطمئن نہ بنا دیتے تاکہ وہ ایمان لانے والوں میں شامل ہو جائیں۔ اور انہوں نے اپنی بہن سے کہا کہ تم بھی ان کا پیچھا کرو، تو انہوں نے دور سے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا جب کہ ان لوگوں کو اس کا احساس بھی نہیں تھا۔ اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام پر دودھ پلانے والیوں کا دودھ پہلے ہی سے حرام کر دیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی بہن نے کہا کہ کیا میں تمہیں ایسے گھر والوں کا پتہ بتاؤں جو اس کی کفالت کر سکیں گے اور وہ اس کے خیر خواہ بھی ہوں گے۔ پھر ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو ان کی ماں کی طرف پلٹا دیا تاکہ ان کی آنکھ ٹھنڈی ہو جائے اور وہ پریشان نہ رہیں اور انہیں معلوم ہو جائے کہ اللہ کا وعدہ بہرحال سچا ہے، اگرچہ لوگوں کی اکثریت اسے نہیں جانتی ہے۔ زوجہ فرعون کا نام آسیہ بنت مزاحم تھا، اور انہیں قدرت نے اسی دن کے لیے فرعون کے قصر میں رکھا تھا، اور انہوں نے ایک نبی خدا کی زندگی کا تحفظ کر لیا۔ تو روایت میں وارد ہوا ہے کہ دنیا کی بہترین عورتیں چار ہیں: مریم بنت عمران، آسیہ بنت مزاحم، خدیجہ بنت خویلد اور حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بے شک وعدہ نصرت الہی یہی ہے اور وہ غیب سے اس کا سامان فراہم کرنے والا ہے۔ اور افسوس کے عہد عاضر کے مسلمانوں کو یہ اعتبار نہیں ہے، اب وہ ہر فرعون وقت سے خوفزدہ ہیں اور اس کے خلاف آواز اٹھانے سے لرز رہے ہیں، بلکہ ان کے خلاف آواز اٹھانے والوں کی آواز کو دبا دینے ہی کو قوم و ملت کی خدمت تصور کر رہے ہیں۔ خدا ان سب کو نیک ہدایت دے۔ اللہ ہم سب کو بھی قرآن پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب کرے۔ خداوند عالم جلد سے جلد امام زمانہ کا ظہور ہو اور ہم ان کے اعوان و انصار میں شامل ہو جائیں اور ان کے قدموں پر اپنی جانوں کو نثار کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔